اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ موضوع پرانا جو چل رہا ہے پیچھے سے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو ہدایات اور تعلیمات ہیں، اس کے آداب ہیں جو پہلے مذکور ہو چکے۔ اب آج کی اس آیت میں ایک وہ جگہ بتائی ہے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، تو میں تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی تشریح۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ للفقراء، فقراء کا معنی ہے غریب، حاجت مند، ضرورت مند۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین پہ سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، تو جو ناواقف ہے، ان کے حالات سے ناواقف، تو وہ اس کو مالدار سمجھتا ہے۔ من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تعرفہم بسیماہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کی نشانیوں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، ضرورت مند ہیں لیکن لوگوں سے چپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، تو ایسے لوگوں پر جو مال بھی تم خرچ کرو گے، انہیں دو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی معیشت میں ان کے ساتھی بنو گے۔ فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوب علم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے۔ تو اللہ کے علم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پہ آپ کو جزا عطا فرمائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ آپ کے اس فعل کی قدر کرے گا۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ مطلب ترجمے سے بھی واضح ہے، لیکن تھوڑی سی تشریحی نکات جو ہیں اس میں، وہ یہ کہ میں فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ سوالی ہیں، بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے کی حوصلہ شکنی کی ہے، سوال کی۔ اور ہمارے ہاں کے یہ جو جن کو ہم اپنی زبان میں فقیر کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہیں بھکاری۔ بھکاری، بھیک مانگنے والے، یہ پیشہ ور ہیں اور آپ سے خوب لپٹ کر چمٹ کر یعنی پیچھے پڑ جاتے ہیں اپنی مدد حاصل کرنے کے لیے، اور سارا دن یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، صبح اٹھیں گے، آ جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے، اور سارا دن بھیک مانگتے رہیں گے، شام کو اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جائیں گے۔ تو اسلامی ریاست میں ایسے بھکاریوں کی گنجائش نہیں ہے، اور دو طرح سے اسلام اس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک عزت نفس پیدا کرتا ہے ہر ایک کے اندر، ہر فرد خوددار بنے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ہاتھ پھیلانے سے روکا ہے، اور سوال کرنے والوں کو وعید سنائی ہے کہ قیامت کے روز ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا جو اس طرح سے سوال کرتے ہیں۔ تو ہر سوال کرنے والا ان میں شامل نہیں ہے، جو حقیقی ضرورت کے لیے سوال کریں اور ان کے سوال کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا ہے قرآن مجید نے۔ ایک طرف ریاست، اس کو بعد میں تو پھر ریاست نے اپنے ہاتھ میں لے لیا نا، اور ضروریات پوری کی، وظیفے مقرر کر دیے، اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ اسٹیٹ افراد کی، ایسے افراد کی جو واقعتاً پیچھے رہ جائیں اور معذور ہوں، اور ایون بے روزگار ہوں، ایم اے کر کے یا انجینئرنگ کر کے، میڈیکل کر کے اگر بے روزگار رہتے ہیں، تو حکومت کا فرض ہے کہ انہیں کچھ اسٹائپنڈ دے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کرے۔ تو یہ تو حکومت کا ہو گیا۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ اگر حکومت ہے تو اس کے افراد نے بھی تعین کرنا ہے جن کی مدد کرنی ہے، اور اگر افراد ہیں تو انہوں نے بھی تعین کرنا ہے کہ صحیح بندے کو پہنچے، جی حقیقی حاجت مند کو پہنچے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گھر گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اس سے ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ جو صبح شام یعنی دین کا کام کرتے ہیں اور تدریس میں مشغول ہیں۔ اب تو خیر تدریس یعنی اساتذہ کرام کی تنخواہیں حکومت کی طرف سے مقرر ہو گئی ہیں، پروفیسرز کی تنخواہیں حکومت کی طرف سے مقرر ہو گئی ہیں۔ مساجد میں چاہے معاوضہ بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ اہل محلہ کی طرف سے مقرر ہو گیا ہے۔ تو یعنی یہ ایسے انتظامات ہیں۔ پھر بھی
یعنی افراد محلہ کو، گرد و پیش کے رہنے والے صاحب ثروت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے محلے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اور پھر یہ جو اسلام نے سکھائی نا خودداری، عزت نفس، کہ جو ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے، تو ایسے افراد کو خود تلاش کر کے ان کی مدد کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہاں یہی بات کہی ہے نا کہ جو لوگ گھر گئے ہیں اور سوال نہیں کرتے، پیچھے نہیں پڑتے، بس ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بھوک عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ بھوک انسان کو کفر سے ملا دیتی ہے۔ ایک حدیث کے طور پہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، قول ہے۔ تو شدت بھوک میں کوئی ہاتھ پھیلاتا بھی ہے اور کوئی نہیں بھی پھیلاتا، تو لیکن یہ بحیثیت مجموعی معاشرے کا فرض ہے، اور اگر معاشرہ یہ فرض ادا نہیں کر رہا تو پھر گرد و پیش کے رہنے والے صاحب ثروت لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے اور ان کی معیشت کی بحالی میں ان کو سہارا دیا جائے، اور فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو کچھ سامان مہیا کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ خاطر جمع رکھیں، ہاں جی، اطمینان رکھیں کہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور آگے جو اگلی بات فرمائی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ترین درجے میں ان کا تذکرہ فرما دیا، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات، یہ بھی محاورتاً ہے، خوب مال خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیتاً، یعنی خفیہ بھی کرتے ہیں، کسی کی عزت نفس ملحوظ ہو تو اس کو چپ کر کے دے دینا کہ دائیں سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور اعلانیہ بھی کہ جہاں پہ اجتماعی فلاح و بہبود کا کام ہو وہاں پہ اعلانیہ دینا، تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو اور دوسرے بھی اس سے ہمت پائیں، حوصلہ پکڑیں، اور ان میں بھی شوق پیدا ہو اور اللہ کی راہ میں نیکی کے کاموں میں یہ مال خرچ ہو۔ تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، کہیں نہیں جاتا، یقین رکھیں۔ اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے کہ کیا کر بیٹھے، وہ تو خوشی میں مبتلا ہوں گے کہ جو کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اللہ نے جو دیا اس پہ دل خوش ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔